السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹورڈز گائیڈنس۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قرآن کی آیات نے ان کا دل بدلا اور اسلام کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ مکہ کا دور تھا، اسلام بہت کمزور تھا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے اور سخت مخالف لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ وہ قریش کے بہادر آدمی تھے، ان کا مزاج سخت تھا لیکن فطرت سیدھی تھی۔ اسی سختی کے ساتھ ایک دن وہ گھر سے نکلے، ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں غصہ اور ارادہ یہ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا، عمر اتنی جلدی اور غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتا دیا۔ اس آدمی نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا رخ بدل گیا، وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے باہر رک گئے، کچھ لمحوں کے لیے صرف سنتے رہے اور ان کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے بہنوئی سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن فاطمہ بیچ میں آئی۔ غصے میں حضرت عمر کا ہاتھ اٹھ گیا، بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ بہن نے پر یقین آواز میں کہا، عمر جو مرضی کر لو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں اتر گئے۔ حضرت عمر نے کہا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر قرآن کا وہ حصہ دیا گیا جو سورہ طٰہٰ سے تھا، اور وہ اس حصے میں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر آیت کے ساتھ ان کی سختی ٹوٹتی چلی گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ انہیں دار ارقام لے جایا گیا جہاں رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا، قریب بلایا اور دعا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دار ارقام سے باہر آنے والے حضرت عمر اندر آنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں تھے۔ اسلام کو ایک نیا حوصلہ مل چکا تھا۔ اس دن کے بعد مسلمان چھپے ہوئے نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا قبول اسلام یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، قرآن دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اسلام کی تاریخ کا رخ بدلنے والا لمحہ تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ قریش کے ایک با اثر آدمی کا اسلام میں آنا اس بات کی نشانی تھا کہ اللہ اپنے دین کو مضبوط کر رہا ہے۔ جو لوگ پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب پہلی مرتبہ کھلے عام خانہ کعبہ کے قریب نماز کے لیے جمع ہوئے، اور یہیں حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب دیا۔ اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سے ہدایت لینے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔